کہ آپ نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ ہجرت کی رات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر میٹھی نیند سوتے رہے، میٹھی نیند سوتے رہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے رہے؟ کہ آپ نے کبھی سوچا کہ اس معاملے میں حکمت کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بستر پر ہیں، ہجرت کی رات بھر میٹھی نیند سوتے رہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر جاگتے رہے۔ اس کی حکمت آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو لوگوں کی امانتیں تھیں، بالکل معمولی امانتیں تھیں، سوئی تھی، دھاگا تھا، کپڑا تھا، درم و دینار تھے، یہ بالکل معمولی امانتیں تھیں، کوئی بڑی قیمتی چیز نہیں تھی۔ وہ آرام سے سوتے رہے، کوئی فکر کی بات نہیں تھی، کوئی بڑی دولت نہیں تھی، وہ آرام سے سوتے رہے۔ ان کو میٹھی نیند آ گئی میرے کملی والے کے بستر پر، لیکن ابو بکر صدیق جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات بھر ایک لمحہ بھی نہیں سوئے۔ کیوں نہیں سوئے؟ ان کے پاس بھی ایک امانت تھی، ان کے پاس بھی ایک امانت تھی۔ وہ امانت کیا تھی؟ اس امانت کو مقصود کائنات کہتے ہیں، اس امانت کو حسن کائنات کہتے ہیں، اس امانت کو ساقی کوثر کہتے ہیں، اس امانت کو شافع محشر کہتے ہیں، اس امانت کو رحمت للعالمین کہتے ہیں۔ اتنی قیمتی امانت تھی ابو بکر صدیق کے پاس کہ جس کا نعم البدل نہ جگ کے پاس تھا نہ رب کے پاس تھا۔ بتاؤ ابو بکر سوتے تو کیسے سوتے؟ آج کل کے دور میں اگر کسی آدمی کو 1 من سونا دے دیا جائے، اس کو سنبھال لو، کیا وہ رات بھر سوئے گا؟ وہ کہے گا کروڑوں کی مالیت ہے، بلکہ اربوں کی مالیت ہے۔ وہ صندوق میں رکھے گا، بریف کیس میں رکھے گا، اس کو پیٹی میں رکھے گا، صندوق کو تالا لگائے گا، بریف کیس کو تالا لگائے گا، پیٹی کو تالا لگائے گا، کمرے کو تالا لگائے گا۔ وہ کتنے تالے لگا کر پھر بھی اس کو نیند نہیں آئے گی، کہیں چور نہ آ جائے، کہیں ڈاکو نہ آ جائے، کہیں پولیس والوں کو پتہ نہ چل جائے، وہ ہم سے چھین لیں گے، کہیں اس کے ذہن میں باتیں آئیں گی۔ وہ رات بھر نہیں سو سکے گا۔ کیوں؟ اس کے پاس جو امانت ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اس کے پاس جو امانت ہے وہ بہت بڑی امانت ہے۔ 1 من سونا ہے جو اربوں کی مالیت ہے، لہذا اس کو نیند آئے تو کیسے آئے جب یہ دنیا کے مال والا اس کو نیند نہیں آتی۔ سونے کا نعم البدل تو پھر بھی مل سکتا ہے، لیکن یاد رکھو جو امانت ابو بکر کے پاس تھی اس کا نعم البدل نہ زمین کے اوپر ہے نہ رب کے آسمان کے اوپر ہے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں وہ جو امانت ابو بکر صدیق کی گود میں تھی، اس امانت کا نعم البدل نہ جگ کے پاس تھا نہ رب کے پاس تھا۔ بتاؤ ابو بکر سوتا تو کیسے سوتا؟ ابو بکر کو نیند آتی تو کیسے آتی؟